الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز اگر اچھی اور بہترین نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے اور بہترین ہوں گے۔ اگر نماز میں کوئی کمی ہوئی تو باقی اعمال میں بھی انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب نماز کے بارے میں انسان سے حساب و کتاب لیا جائے گا تو اگر خدا نخواستہ فرائض میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی، سنن غیر مؤکدہ سے پوری کر دی جائے گی اور انسان کے لیے جنت کے راستے آسان بنا دیے جائیں گے۔ جہاں ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں وہیں نماز سے پہلے نماز کے بعد سنتیں بھی ادا کرتے ہیں۔ بعض سنتیں ایسی ہیں جنہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے اور بعض سنتیں ایسی ہیں جنہیں سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتیں یہ مؤکدہ ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں، بعد کی 2 سنتیں یہ مؤکدہ ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں یہ غیر مؤکدہ ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ صحیح معنی میں ادا کرنے کا طریقہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم کم از کم اپنی نماز صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اگر آپ عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ادا فرما رہے ہیں یا عشاء کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ادا فرما رہے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد جب التحیات میں ہم بیٹھیں گے تو عام طور پر فرائض میں اور سنت مؤکدہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے پہلے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سنت مؤکدہ میں ایسا نہیں ہے۔ سنت غیر مؤکدہ میں ایسا نہیں ہے۔ سنت غیر مؤکدہ میں یہ ہے کہ التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے اور آخر کی جو دعائیں ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہاں تک پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکعت کی ابتدا وہ پھر سبحانک اللہم سے کی جائے گی، ورنہ عام طور پر فرائض میں سنت مؤکدہ میں تیسری رکعت کی ابتدا ہم سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں، لیکن سنت غیر مؤکدہ میں 2 رکعتوں کے بعد التحیات مکمل پڑھی جائے گی، یعنی درود شریف کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھی جائیں گی، صرف سلام نہیں پھیرا جائے گا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوا جائے گا، اور تیسری رکعت کی ابتدا سورہ فاتحہ سے نہیں کریں گے بلکہ تیسری رکعت کی ابتدا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک یہ پڑھیں گے پہلے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت اور اس کے بعد جو ہے یہ 4 رکعتیں اس طرح ہم مکمل کریں گے۔ اور سنت مؤکدہ ان میں بھی تھوڑی سی گڑبڑ ہے، وہ بھی طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ فرائض میں تو یہ ہے کہ ہم نے اگر الگ سے 4 رکعت فرض پڑھنے ہیں ظہر کے، عصر کے، عشاء کے،
तो पहली दो रकतों में सूरह फातिहा के बाद कुरान मजीद का कुछ हिस्सा तिलावत किया जाता है, कुरान मजीद की कोई सूरत पढ़ी जाती है, और आखिरी दो रकतों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के हम तीसरी रकत मुकम्मल करते हैं, चौथी रकत मुकम्मल करते हैं। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा में ऐसा नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, नवाफिल अगर आप 4 रकत इकट्ठे अदा कर रहे हैं तो उनका तरीक़ा ये है कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद आप कोई सूरत पढ़ेंगे, फिर दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ेंगे, फिर तीसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है, चौथी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है। इस तरीके से ये सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, अगर आप नवाफिल 4 रकत इकट्ठी पढ़ रहे हैं तो वो 4 रकत इस तरीके से अदा होंगे। समझ आ गई मेरी बात जी? दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक।